اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہم لوگ بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہیں۔ میری دعا ہے آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہیں اللہ پاک کی امان میں رہیں، کوئی دکھ غم پریشانی کبھی بھی نہ آپ لوگوں کے پاس آئے نہ کبھی ہمارے پاس آئے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں کوئی بھی بات شیئر کرتی ہوں، کوئی بھی چیز، آپ لوگ مجھے اتنا جو ہے نا اچھے مشورے بھی دیتے ہیں۔ نتاشا کی صحت کے حوالے سے آپ لوگوں نے مجھے بہت اچھے مشورے دیے، جزاک اللہ خیر۔ اور کچھ ٹپس آپ لوگ جو شیئر کرتے ہیں نا وہ بہت جو ہے نا میرے لیے کارآمد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے، آمین۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ایک گڈ نیوز بھی شیئر کرنی ہے، اور وہ کیا ہے وہ چل کے بتاتے ہیں آگے ولاگ میں۔ ہم گھریلو خواتین جو ہے نا ہمیں گھر کے بہت سارے ٹاسک ایک دن میں کرنے پڑتے ہیں، اور بچوں سے لے کے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے لے کے بچوں کے گھر کی چیزوں کو، چھوٹی چیزوں کو لے کے سارے کام کرنا ایک طرف، اور پھر بچوں کی جو فائنینشیل ضروریات ہوتی ہے نا ان کو پورا کرنے کے لیے بھی ہمیں بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسپیشل تب اگر خدا نخواستہ فیملی میں جو کمانے والا سربراہ ہے اس کو خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر وہ عورت جو بچوں کی پرورش سے لے کے بچوں کے کھانے پکانے سے لے کے وہ سب کام کر رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے پھر اپنے گھر کو چلانے کے لیے بھی بہت سارے کام ایکسٹرا کرنے پڑتے ہیں۔ اور میری لائف بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، الحمدللہ محنت میں کبھی بھی آر محسوس نہیں کی، بلکہ میں کہتی ہوں محنت کر کے کمانے میں جو خوشی ہے نا وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ سے کما کے اپنے بچوں کو پروان چڑھانے میں جو سکون ہے نا وہ دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا ان کی ضروریات بھی چھوٹی سی ہوتی ہیں، اور اگر وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اگر آپ 10 میں سے 5 بچوں کی ضرورتیں پوری کر دیں، 5 آپ پینڈنگ میں بھی ڈال دینا تو بچوں کو بھی اس چیز کا فرق اس طرح سے نہیں پڑتا، کیونکہ بچوں کے مائنڈ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ٹائم گزرتا چلا جاتا ہے، بچے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں نا تو بچوں کی ضروریات بھی بہت بڑھتی چلے جاتی ہیں۔ پاکستان کی مہنگائی ایک طرف، اور اگر یورپ کو دیکھا جائے نا تو یہاں پہ بھی مہنگائی کم نہیں ہے۔ آئے دن میں کہتی ہوں ریٹ چینج ہو رہے ہوتے ہیں چیزوں کے، اتنی مہنگائی یہاں پہ بھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دن بدن ضروریات زندگی جو ہے نا وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور جن کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے۔ گھر کے رینٹ سے لے کے بچوں کی سردی گرمیوں کی ضروریات، بچوں کے کپڑے، بچوں کی اسکول کی چیزیں، یہ سب چیزیں ابھی الحمدللہ یہاں میں کہتی ہوں یورپ میں رہتے ہوئے کافی زیادہ فیسیلیٹیز ہوتی ہیں، اس طرح سے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہوتی ہے۔ چھوٹی کلاسز میں کافی زیادہ الحمدللہ سہولتیں یہاں پہ ہوتی ہیں۔ میڈیکل کا اتنا سارا جو ہے نا وہ پے نہیں کرنا پڑتا الحمدللہ۔ لیکن اس کے علاوہ بھی زندگی کو لے کے چلنے کے لیے بہت ساری ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ گھر کا مرد بیمار ہو جائے نا اور پھر زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ میں کہتی ہوں باہر اگر عورت کام کر کے آتی ہے نا تو پھر گھر کو مینیج کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ 2 ایئرس پہلے میں باہر کام کر کے آتی تھی پیرس میں، تو میرے لیے بہت مشکل ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ نوید بچوں کو بار اسکول سے لا کے ان کو لنچ نہیں کروا سکتے تھے۔ آج دیکھیں جی ہم کہاں پہ جا رہے ہیں، میں اور نوید جا رہے تھے اپنا پارسل ریسیو کرنے کے لیے۔ پارسل کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میرے بھائی نے مجھے کہا کہ میں تمہاری اتنی ہیلپ کرواتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کپڑوں کا چھوٹا سا ایک بزنس سٹارٹ کرواتا ہوں، باقی تم بہت محنت کرتی ہو مجھے پتہ ہی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت ساری برکت دے گا۔ پہلے جب نوید ٹھیک تھے نا تو وہ بہت سارے مارچوں پہ جا کے کھانا سیل کیا کرتے تھے، میں کھانا گھر بنایا کرتی تھی، وہ مارچوں پہ جا کے سیل کیا کرتے تھے۔ ویک میں 5 ڈیز جو ہے نا وہ جاتے تھے مارچوں پہ کھانا سیل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ویکینڈز پہ میں اور نتاشا پیرس جایا کرتے تھے موبائل، ہینڈ فری یہ سب سامان بیچنے کے لیے۔ لیکن آپ کو پتہ ہی ہے ایک ڈائلسس پیشنٹ جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے اتنا بھاگ دوڑ کرنا، اور جو ٹائم گزرتا چلا جاتا ہے نا تو آپ کے ڈائلسس کی وجہ سے آپ کی جو باڈی ہے نا وہ اتنا سارا کام نہیں کر سکتی ہے۔ تقریباً پچھلے 1 سال سے جو ہے نا میں نے باہر کا کام جو ہے وہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، بہت کم جو ہے نا ہم باہر جا کے کام کرتے ہیں، مارچوں پہ کھانا سیل کرنا یہ سب۔ اب میں الحمدللہ گھر سے ہی جتنا ہو سکتا ہے وہ میں خود کرتی ہوں۔
بچوں کی قرآن کلاسز سے لے کے کھانا جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنے اڑوس پڑوس اپنے آس پاس ارد گرد جو آرڈرز ہوتے ہیں وہ میں لیتی ہوں اور ان کو بنا کے دیتی ہوں. میرے بھائی نے الحمدللہ یہ کہا کہ چلو میں تمہارے لیے یہ کرتا ہوں، اور اس نے مجھے بھیجے تھے کچھ ڈریسز اور وہی لینے کے لیے میں اور نوید جا رہے تھے پیرس والی سائڈ پہ. ڈریسز تو گھر آنے تھے، اور لیکن بھائی نے جس کو ایڈریس لکھوایا تھا ہمارا، اس بندے نے لکھتے لکھتے جو ہے وہ تھوڑی سی مسٹیک کر دی. ایون اس بندے نے فون نمبر میں بھی ایک مسٹیک کر دی، جس کی وجہ سے کافی ساری پریشانی ہوئی. جیسے ہی ہم لوگ وہاں پہ پہنچے سامان لینے کے لیے، تو وہ UPS کی جو سروس تھی وہ دن کو لنچ کا کافی زیادہ آف تھا. میری جو ہے نا وہ ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ تھی، اور یہ اپائنٹمنٹ مجھے بہت مشکل سے ملی تھی. نوید نے مجھے کہا کہ تم جاؤ واپس گھر، اور میں جو ہے وہ شام کو سامان لے آؤں گا. اور جہاں ہم نے سامان لینے جانا تھا نا، وہ ہمارے گھر سے تقریباً 1.5-2 گھنٹے دور تھا. بس دن کو بھاگتی بھاگتی میں واپس آئی. آ کے جو ہے میں ڈاکٹر کے پاس گئی، سیدھا اپارٹمنٹ سے فری ہو کے گھر آ کے میں نے جلدی سے بھی کھانا بنایا، اور اتنے میں شام ہو گئی. نوید کی مجھے کال آئی، وہ ہمارے گھر کے جو تھوڑا دور ساتھ والا ٹاؤن ہے وہاں پہ پہنچ چکے تھے. میں نے کہا کہ میں آ جاتی ہوں آپ کو وہاں سے ریسیو کرنے کے لیے، کہ ان کے کپڑے آپ کو پتہ ہی ہے بہت بھاری ہوتے ہیں. اور میں نے انہیں کہا کہ نہیں، آپ کی ایک بازو تو پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، تو میں آ جاتی ہوں. پھر مجھے نوید نے بہت منع کیا. انہوں نے کہا نہیں، جیسے تیسے کر کے جو ہے میں بس میں رکھ کے آگے سے میں لے آتا ہوں. اور ٹرین میں ان کی کسی نے ہیلپ کروا دی تھی سامان کو رکھنے میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے نا گھر کے جو اسٹاف ہے بس وہاں پہ آ جاؤ، تو میں آ جاتی ہوں. یہاں پہ بھی شام کو میں اور فائق جو ہے نا وہ جا رہے تھے نوید کو ریسیو کرنے کے لیے. اور جہاں ہی ہم لوگ وہاں پہ پہنچے تو آ چکی تھی جی بس. آپ لوگوں نے میرا زندگی کی سفر میں بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، بہت زیادہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے. جہاں پہ بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے نا، آپ لوگوں نے میرا اتنا سارا ساتھ دیا ہے. اور اگر میں نے آپ لوگوں کو بچوں کا کہا تو آپ لوگوں نے مجھے بچے پرووائڈ کیے قرآن کلاسز کے لیے. الحمدللہ میں کہتی ہوں آپ لوگوں نے ایک فیملی کی طرح میرا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ کے بغیر میں اتنی مضبوط شاید کبھی بھی نہ ہو سکتی تھی. آپ لوگوں کا ساتھ اگر نہ ہوتا تو آج یہ جو آپ کو نظر آتی ہوں میں یہاں تک نہ پہنچی ہوتی. ابھی بھی زندگی کے آگے والے سفر میں بھی مجھے آپ لوگوں کے بہت زیادہ ساتھ کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ نوید جو ہے نا وہ لے کے آ چکے تھے کپڑے، اور ہم لوگ لے کے جا رہے تھے گھر. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جن کے ریلیٹیوز وغیرہ فیملی فرینڈز وغیرہ فرانس میں رہتے ہیں، آپ لوگوں نے ان تک میرا یہ میسیج دینا ہے، میری یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے کہ میں ابھی الحمدللہ کپڑے سیل کرنے کا کام سٹارٹ کر رہی ہوں. اور آپ لوگوں نے اس زندگی کے اس سفر میں میرا بہت سارا ساتھ دینا ہے. ابھی فی الحال تو میں نے اسٹچ کپڑے منگوائے ہیں پاکستان سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں انسٹچ بھی منگواؤں گی ونٹر کے، سمر کے. پھر آہستہ جو ہے نا میں اس کو پھر فینسی ڈریسز بھی منگوایا کروں گی، لیکن ابھی فی الحال تھوڑے سے سٹارٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات برکت ڈالے گی انشاءاللہ. مجھے بہت زیادہ اس کی ذات پہ امید ہے، اور آپ لوگوں کا ساتھ میرے ساتھ ہوگا نا تو انشاءاللہ ہمارا یہ چھوٹا سا بزنس جو ہے نا وہ انشاءاللہ کسی دن ایک بوتیک میں چینج ہو جائے گا. اور جہاں پہ آپ لوگوں کا ساتھ ہے نا، اگر فیملی کی اپنی سپورٹ ساتھ نہ ہو اور آپ لوگوں کا ساتھ نہ ہوتا تو پھر آج ہم لوگ یہاں تک نہ پہنچتے. نوید نے الحمدللہ اتنی ساری بیماری کے باوجود آج تک الحمدللہ ہمت نہیں ہاری ہے، اور ہمیشہ میرے ساتھ وہ ایک بازو بن کے رہے ہیں. کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ اب میری ہمت جواب دے گی ہے، اب تم جانو اور بچے جانے. نہیں، الحمدللہ اتنی ساری بیماری کے باوجود، اتنی ساری میں کہتی ہوں ویکنیسز کے باوجود بھی انہوں نے میرا بہت سارا ساتھ دیا ہے. آج میں نے ان کو اتنا سارا منع کیا کہ نہیں، میں ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ سکپ کر دیتی ہوں، لیکن نوید نے مجھے بہت فورس کیا، اتنے سارے ٹائم کے بعد تمہیں اپائنٹمنٹ ملی ہے، تم اس کو مس نہیں کرو گی. یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا، یہ گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح ہوتا ہے. اور کسی نے بالکل سچ ہی کہا ہے، ہمارے جو بڑے کہہ گئے ہیں نا، میں کہتی ہوں وہ ایسے ہی نہیں کہہ گئے. اگر ایک پہیہ خراب ہو جاتا ہے نا تو دوسرا اس کو لے کے چلتا ہے، ورنہ ایک پہیے سے تو زندگی کی گاڑی کبھی بھی نہیں چلتی. اگر یہ سب چیزیں نوید میرے پہ ڈال دیتے نا، اور وہ خود بالکل بستر پہ لگ کے بیٹھ جاتے، تو میں کبھی بھی سارا کچھ ہینڈل نہیں کر سکتی تھی. انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا الحمدللہ، اور ابھی تک دے رہے ہیں. اب میں نے یہاں پہ آرڈر ریڈی کیا تھا کھانے کا، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ چلو میں جا کے دے آتا ہوں. اگر کبھی بچے اگر اسکول سے لیٹ آ رہے ہوں یا کوئی مسئلہ ہو تو وہ میرا بہت زیادہ ساتھ دیتے ہیں، نوید جا کے فٹافٹ دے آتے ہیں. دنیا کے سارے پیرنٹس ہی اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، اور انہی کی طرح ہم بھی پیرنٹس ہیں، اور ہم بھی اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں.
نتاشا کا ٹرپ کیا تھا یہاں پہ جرمن والی سائڈ پہ اور فرانس کے بارڈر پہ، تو اس نے کہا ماما میں نے بھی جانا ہے، تو میں نے اسے ہیپیلی بھیج دیا۔ میں کہتی ہوں یہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں، یہ چھوٹے چھوٹے سے جو ٹائم ہوتے ہیں نا، یہ بچوں کو ساری زندگی یاد رہتے ہیں۔ اور وہ اتنی ساری ایکسائٹیڈ تھی نا، جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی نا، وہ جو کچھ وہ یہاں پہ فرانس کا وہ والا ایریا تھا، وہ سب انہوں نے بچوں کو دکھانا تھا، تو وہ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ تو میں نے بھی اسے بھیج دیا، اور شام کو پھر میں اور فائق اس کو لینے کے لیے یہاں پہ ایک فیملی نے پھر مجھے کہا کہ آج ہمارا جو ہے نا وہ زردہ چاول کھانے کو دل کر رہا ہے، تو بس جھٹپٹ سے میں نے بچوں کو اسکول چھوڑا، اور ان کو اسکول چھوڑ کے آ کے جو ہے نا میں نے یہاں پہ بنا رہی تھی زردہ۔ اور زردہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو پیرنٹس کی ایج کے ہیں نا ان کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ تو ایک یہاں پہ انکل آنٹی ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا، فرمائش کی تھی اسپیشل زردہ رائس کی، اور یہاں پہ دیکھیں جی گرما گرم زردہ رائس کو میں نے لگا دیا دم پہ۔ نوید نے مجھے کہا کہ فٹافٹ سے ڈالو اور تم چلی جاؤ بچوں کو لینے کے لیے، کھانا جو ہے نا وہ میں ڈیلیور کراتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی جو کپڑے میں نے منگوائے ہیں، اور آپ لوگ سب سے پہلے تو جا کے میرے انسٹاگرام پہ مجھے فالو کر لیں، لائف ود نتاشا ان فرانس کے نام سے جو ہے میری انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے، تو وہاں پہ کپڑوں کی ڈیٹیلز وغیرہ وہ میں سب جو ہے نا ڈیٹیل سے شیئر کیا کروں گی، اور وہاں پہ آپ لوگ میرے سے پرسنلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، جہاں پہ بھی رہنے والے ہیں آپ لوگ، آپ یہاں فرانس میں جتنے بھی آپ لوگوں کے ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ میری یہ ویڈیو ضرور آپ لوگوں نے شیئر کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے آرڈرز لے کے تو آپ لوگوں کے سائز کے مطابق بھی ڈریس سلوایا کروں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ لوگوں کو ان سٹچ ڈریس چاہیے ہوں گے تو آپ لوگوں کو ان سٹچ ڈریسز بھی مل جایا کریں گے۔ اور اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوئے پاکستان میں رہنے والے ڈریسز لینے کے لیے، تو میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو پاکستان میں اپنے بھائی سے کہہ کے آپ لوگوں کو ڈیلیور کروا دوں۔ کوئی بھی کام مجھے لگتا ہے اتنا سارا آسان نہیں ہوتا، کسی بھی کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ آپ لوگوں کے پاس ول پاور ہونی چاہیے۔ اور جب انسان اچھی امید رکھتا ہے نا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو ایسے ہی چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے بہت محبت کرتی ہے، بہت محبت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتی ہے۔ یہاں پہ پاکستانی فیسٹیول لگا کرتے ہیں نا، تو میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں وہاں پہ فوڈ کا سٹال لگاؤں، بڑی دفعہ میں نے سوچا، لیکن فوڈ کا سٹال جو ہے نا وہ نوید کی ہیلپ کے بغیر میں بالکل بھی نہیں لگا سکتی۔ اپنے پاس گاڑی ہونی چاہیے اور یہ سب چیزیں، لیکن جب تک اپنے پاس گاڑی نہیں ہو سکتی نا، تو یہ فوڈ کے سٹالز وغیرہ یہ سب لے کے جانا بہت مشکل ہے۔ تو پھر بڑا سارا سوچ بچار کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو کپڑوں کا کام جو ہے نا وہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آرام سکون سے بس اٹیچی کیس وغیرہ میں ڈال کے ہم لوگ لے جایا کریں گے کپڑے، اور واپس لے آیا کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو نا، جہاں پہ اتنی وہ کمزور سی ہے نا، چھوٹی سی بات پہ پریشان بھی ہو جاتی ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت زیادہ مضبوط بنایا ہے، اسے ہر طرح کے حالات سے لڑنا سکھایا ہے۔ اور عورت جو ہے نا اپنے بچوں کی خاطر سب کچھ کر جاتی ہے، سب کچھ کر جاتی ہے، نہ وہ اپنے دن کا سکون دیکھتی ہے، نہ اپنے رات کا چین دیکھتی ہے، وہ بس اس کا دل کرتا ہے کہ جتنا ہو سکے نا وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے بس کرتی چلی جائے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب انسان خلوص دل کے ساتھ کوئی بھی محنت کرتا ہے نا، کوئی بھی کام سٹارٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو نا اس میں بہت ساری برکت ڈالتی ہے۔ اور محنت کش تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اور بچپن سے پڑھتے آئے ہیں نا کہ کسب حلال جو ہے وہ عین عبادت ہے۔ اور جتنی بھی بہنیں اپنے گھروں سے کام کر رہی ہیں نا، ان سب کو سلام ہے، کیونکہ یہ آسان نہیں ہوتا۔ دیکھنے میں تو شاید آسان لگ رہا ہوتا ہے نا کہ گھر بیٹھ کے کام کرنا کون سا مشکل ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ باہر جا کے کام کرنا وہ بھی آسان نہیں ہے، لیکن گھر بیٹھ کے بھی کام کرنا آسان نہیں ہوتا۔ پلس جو میری بہنیں، جو میری مائیں جو بھی ہے نا باہر جو جاب کرتی ہیں نا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری منتھ ٹو منتھ جو ہے نا وہ اتنی سیلری آ جایا کرے گی، اور ہم یہاں پہ اتنا رینٹ دے لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، تو مائنڈ میں ایک سیٹ بنا ہوتا ہے۔ لیکن جتنی بھی بہنیں ہیں نا گھروں سے کام کرتی ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی کام ہوا، کبھی نہیں ہوا، کبھی آرڈرز ہوئے، کبھی نہیں ہوئے، تو انہیں بھی نا بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے۔ یقین کریں کہ نتاشا بیچاری کالج سے آ کے نا 3 4 کلاسز لیا کرتی تھی آن لائن فرینچ پڑھانے کے لیے، تو اتنی ساری وہ ویک بھی ہو گئی ہے، اس کا کوئی حال نہیں رہا، تو بس ابھی فی الحال اس کی میں نے کلاسز چھڑوا دی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، پہلے اپنی صحت کو تھوڑا سا بہتر کرو، اور باقی زندگی کی گاڑی تو چلتی رہتی ہے۔
جب ایک مرد کما رہا ہوتا ہے نا، گھر کا سربراہ کما رہا ہوتا ہے، تو یقین کریں کہ عورت بڑے آرام سے اپنے بچوں کو لے کے پوری زندگی کو انجوائے کر رہی ہوتی ہے. اور لیکن جب گھر کا مرد کمانے والا جو ہے نا وہ بیمار پڑ جاتا ہے نا، تو پھر میں کہتی ہوں کہ اس عورت کو اس مرد کے مقابلے پہ جا کے جو ہے باہر کے بھی کام کرنے پڑتے ہیں، گھر کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں، اس کے بچوں کو بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. جتنے بھی بیمار ہیں نا، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ دے، آمین. اور بس یہ جو آزمائش ہے نا، یہ زندگی کا حصہ ہے. اچھے برے وقت جو ہے نا وہ آتا رہتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی انسان کی ہمت جو ہے نا اس کو نہ توڑے. سارا دن گزر جاتا ہے، یقین کریں بھاگتے دوڑتے دن کو 10 منٹ بھی نہیں ملتے کہ انسان چپ کر کے تھوڑا سا ریسٹ کر لے. صبح سے لے کے رات جو ہے نا کہاں ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اور کبھی کبھی نا نوید میرے پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، وہ ہاسپٹل سے آ کے ریسٹ کر لیتے ہیں نا، تھوڑا سو جاتے ہیں، اور پھر رات کو جو ہے نا انہیں نیند نہیں آ رہی ہوتی، کبھی کبھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، تو رات کو وہ بار اٹھتے ہیں. تو مجھے بھی صبح نا کبھی وہ بڑا تنگ کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم تو بالکل بے ہوش ہو کے سو رہی ہوتی ہو. اور پھر میں نے کہتی ہوں کہ سارا دن بھی بستر نصیب نہیں ہوتا، اور رات کو تو پھر بے ہوشی والی نیند بنتی ہے نا. کبھی کبھار صبح اٹھنے کے بعد سمجھ نہیں آتی کہ رات اتنی جلدی گزر گئی ہے، یوں لگتا ہے کہ ابھی سوئے اور ساتھ ہی ساتھ اٹھ گئے. بس اللہ سب کو جو ہے نا وہ صحت کاملہ اور عاجلہ دے. یقین کریں یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے. انسان تھوڑا بھی کھا لینا، کم بھی کھا لے، لیکن یہ جو صحت ہے نا، میں کہتی ہوں اس کو نہیں جانا چاہیے. صحت سے بڑھ کے کوئی بھی نعمت نہیں ہے. جب انسان ٹھیک ہوتا ہے نا تو سارا دن لگا بھی رہتا ہے نا، اسے اس طرح محسوس نہیں ہوتا. اور خدا نہ خواستہ اگر طبیعت ایک اندازہ لگائیں کہ اگر ہمیں ایک بخار ہو جاتا ہے نا تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. لیکن جب ہم تندرست ہوتے ہیں نا تو سارا دن بھاگتے دوڑتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. آج ہم نے اتنے سارے کام کر لیے، آج ہم نے اتنے سارے ٹاسک پورے کر لیے. آج یقین کریں میں نے پورے گھر کی ڈیپ کلیننگ بھی ساتھ ساتھ کی، میں نے کھانا بھی بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے 2 آرڈرز تھے. ایک میں نے پلاؤ ریڈی کرنا تھا، اور دوسرا جو ہے نا وہ میں نے زردہ چاول بھی ایک آنٹی انکل کا ریڈی کرنا تھا. وہ 2 آرڈرز بھی میں نے ریڈی کیے، الحمدللہ گھر کا سارا کام بھی کر لیا. یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ، کچھ دل کی باتیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کی. اور اسپیشل آپ نے اب دعا کرنی ہے میرے لیے، اللہ تعالیٰ میرے اس چھوٹے سے کام میں بہت سی برکتیں ڈالے، آمین. اور اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، مجھے میری فیملی کو رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، فی امان اللہ.